پابند ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 5 شرائط بیان کرتے ہیں. یہ جو 5 شرائط ہیں یہ مسند ارشاد پر بیٹھنے والے کے لیے، کیونکہ اس نے آگے تعلیم دے دی. وہ جو بیعت کرتا ہے یہ اس کے لیے آپ پہلی شرط بیان کرتے ہیں کہ علم. وہی قرآن کی آیت سے آپ فرماتے ہیں پہلا علم، فرماتے ہیں کہ تفسیر مدارک جلالین یا ان کے برابر تفاسیر جید عالم سے تحقیق کے ساتھ اس نے پڑھی ہوں. علماء کی مجلس میں بیٹھ کے جو ہے اس نے علم حاصل کیا. اور غوث ثقلین کی زندگی کو دیکھ لے، جن کی 11ویں شریف کا انشاءاللہ اس مسجد ہاضہ میں بھی جو منائی جائے گی. ماں نے جو ہے وہ جب آپ کو بھیج دیا تھا اور آپ کی سیرت کی تمام کتب کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ دن بغداد کے علماء کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، علماء کے قدموں میں بیٹھ کر علم حاصل کیا کرتے تھے. کیا اس سے بڑھ کر کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی ولی ہے تو ولایت تو ملے گی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹیپ سے. اگر وہ ظاہری علم حاصل کرنے کے لیے بغداد کی گلیوں کی چھان جو ہے وہ چکر کر پھرتے گھومتے پھرتے رہتے، علماء کو تلاش کرتے ہیں، علماء کی مجلس میں جا کر بیٹھتے ہیں، علم حاصل کرتے رہتے ہیں. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ سمجھے اہل سنت و جماعت. آگے آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کے معنی کو سمجھتا ہوں، تفسیر غرائب، اسباب نزول، اعراب اور حقائق قرآن کا عالم ہوں. اب یہ الفاظ بھی نہیں جانتے ہوں. جس کے ہاتھ میں آپ بیٹھ کر رہے ہیں اس سے آپ غرائب قرآن کا معنی ہی پوچھ لیں، اس سے بعد آیات کے اسباب نزول پوچھ لیں، آپ اس سے پوچھیں کتنی تفاسیر تم نے جو پڑھی ہیں. تصور تو ہے ہی قرآن و سنت کا نام. تو جب قرآن و سنت ہی نہیں آتی تو اس نے اللہ تک کیا پہنچانا ہے آپ کو؟ آگے آپ فرماتے ہیں کہ علم حدیث میں کم از کم مصابیح، مشکات المصابیح کتاب ہے، یہاں تک جو ہے وہ پڑھا ہوا ہو، اور احادیث کے معنی، اعراب، مشکل اور تعویل کا علم رکھتا ہو، احادیث کا بھی، اور تعویل کا علم اس نے فقہا کی تحقیق کے مطابق جو حاصل کیا، وہ خود ہی نہیں پڑھ کے ان کی تحقیق سے جو وہ آگے بیان کرتا ہوں. آگے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ علم شرط اس لیے ہے کہ بیعت سے غرض امر بالمعروف ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، والنہی عن المنکر ہے، برائی سے روکنا ہے، باطنی احوال کو جان کر انسان کو جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے، برے اخلاق کو دور کرنا ہوتا ہے، اور پھر مرید کو اس کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے. اس لیے اس کو ان علوم کو حاصل کرنا لازم ہے. اور آگے آپ فرماتے ہیں عدالت و تقوی. تیسری شرط فرماتے ہیں کہ دنیا سے وہ بے رغبت رکھتا ہو، آخرت کی طرف جو ہے وہ اس کی ہمیشہ جو ہے وہ اس کی زندگی کو دیکھے تو آخرت یاد آئے، آخرت کی طرف راغب ہو. چوتھی چیز بیان فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دے اور نہی عن المنکر برائی سے روکتا رہے. اور پانچویں کامل شیخ کی طویل صحبت و تربیت میں رہے. کامل شیخ کی تربیت میں رہے، پھر جا کے جو ہے وہ مسند ارشاد پہ بیٹھ سکتا ہے.